سفر آخرت کی مختلف منزلوں میں کام اور معاون ثابت ہونے والے اعمال کو ہم بیان کر رہے تھے۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے جو ہدیہ وہاں درکار ہوگا اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ورع صادق، ورع صادق۔ ورع اور تقوی تقریباً مترادف ہیں، ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تقوی کا جو لفظ ہے تقوی، متقی، تقیہ، یہ سارے الفاظ واو، قاف اور یہ سے بنے ہیں، وقایہ سے بنے ہیں۔ اس کا لغت میں اور ڈکشنری میں تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے، تقوی کا معنی حفاظت ہے۔ قرآن میں ہے یقیکم الحر والبرد، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لباس فراہم کیا ہے جو تمہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ یہ وقایہ کا مطلب ہے۔ اور تقیہ بھی، تقیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہو وہاں اپنے عقیدے کے خلاف اظہار کرنا یا اپنی فقہ کے خلاف جہاں جان کو خطرہ ہو وہاں وضو اس طرح نہ کریں جس طرح ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ نماز میں مثلا جہاں جان کو خطرہ ہو، سیدھی سیدھی بات ہے، ہر عقل مند چاہے وہ خدا کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہو یا چوتھا خلیفہ مانتا ہو، ہر عقل مند کی زندگی میں عملی طور پر تقیہ موجود ہے۔ بدنام ہم ہوتے ہیں، باقی ساری دنیا وہ تقیہ کرتی ہے۔ قرآن کے اندر ہے، تقیہ کا ذکر موجود ہے۔ تو جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو وہاں اگر آپ کو یقین ہے، بلکہ ظن غالب بھی ہے کہ اگر میں یہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں گا تو وہاں آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، وہ آپ کی نماز صحیح ہے، بعد میں گھر آ کے دوبارہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کسی دانشمند عقل مند اہل سنت سے پوچھیں کہ اگر آپ ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں 100% شیعہ آبادی ہے اور آپ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر میں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تو میری جان کو خطرہ ہوگا، تو ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے یا کھول کے پڑھیں گے؟ میں نے ادھر پوچھا، ایک بندہ آیا تھا، تقریباً 14 سوالات لے کے آیا تھا، ان میں سب سے پہلے یہی مسئلہ تھا۔ اس سے میں نے پوچھا اگرچہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں 100% شیعہ آبادی ہو اور وہاں ایک اہل سنت مسلمان جا کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھے اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ شیعوں کے درمیان بھی جا کے کوئی اہل سنت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر فرض کرے بدنام کیا گیا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور آپ کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ جان کو خطرہ ہوگا تو آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں گے، باندھ کے پڑھیں گے؟ اس نے کہا میں کھول کے پڑھوں گا۔ یا یہ کام آپ کرتے ہیں تو جائز ہے، ہم کرتے ہیں تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ تقوی کا مطلب بچاؤ ہے، بچاؤ۔ ورع اس کا مطلب اجتناب ہے، پرہیز ہے۔ ورع امیر المومنین علیہ السلام نے 2 تفسیریں کی ہے ورع کی۔ الورع الاجتناب، اجتناب اردو میں استعمال ہوتا ہے، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، گریز کرنا۔ یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے الورع تجنب عن الآثام۔ آثام اسم کی جمع ہے، الف سے میم اسم، الف سین میم وہ نام کے معنی میں آتا ہے، الف سے میم یہ اسم گناہ کے معنی میں آتا ہے۔ تجنب الآثام، امیر المومنین نے فرمایا گناہوں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنے کا نام ورع ہے۔ ورع پرہیزگاری، ورع پرہیزگار، کتنا باریک سا فرق ہے۔ واو کو رے کو اگر آپ زبر دیں گے تو پرہیزگاری کے معنی میں آئے گا، اس کو اگر زیر دیں گے تو پرہیزگار، پھر بندہ بنے گا جو
وہ پرہیزگاری کرتا ہو تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقوی ورع کا نتیجہ تقوی ہے. ورع کے نتیجے میں بندہ عذاب الہی سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. یہ بہت ہی قریب، آپ بہن بھائی کہیں یا ہمسایہ کہیں، ورع اور وہ تقوی ہے. ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو بڑی تفصیل سے علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور عمل یہ ایک دوسرے کے اوپر مثبت اور منفی انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سوچ کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. یعنی مستحکم ایمان، راسخ عقیدہ اور عمل یہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی نفی میں بھی اور اس بات میں بھی. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان باعمل ہے، عمل کے نتیجے میں عقیدے میں استحکام آتا ہے. عمل کے نتیجے میں ہدن للمتقین، یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب ہے؟ جو آدمی حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. قرآن اس کو نور عطا فرماتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ پر، اس کی عدالت پر، نبوت پر، قیامت پر، امامت پر اس کا عقیدہ راسخ اور مضبوط ہو جاتا ہے. عمل کے نتیجے میں، اور عمل کے نتیجے میں عقیدے میں استحکام آتا ہے، اور عقیدے میں استحکام کے نتیجے میں انسان عمل کے میدان میں وہ پیش ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے. الٹ اثر بھی ہے ان کا ایک دوسرے کے اوپر. انسان کا عقیدہ اگر متزلزل ہے، راسخ عقیدہ نہیں ہے، وہ عمل کے میدان میں بھی پیچھے ہوگا. اسی طرح اگر انسان بے عمل ہے یا بد عمل ہے، اس کے نتیجے میں انسان کا عقیدہ متزلزل ہوتا ہے. یہ جو چار حقیقتیں ہیں، یعنی صحیح عقیدے کے نتیجے میں انسان باعمل بنتا ہے. اس کے بارے میں بھی قرآنی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. اور عمل کے نتیجے میں عقیدہ مستحکم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں. اسی طرح جس کا عقیدہ کمزور ہو وہ بے عمل یا بد عمل ہوتا ہے، اور جو بے عمل ہوتا ہے اس کا عقیدہ راسخ نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ وہ متزلزل ہو جاتا ہے. یہ ایک قرآنی حقیقت ہے. پہلے ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ عمل بصیرت، اس کو ہدایت نام رکھیں، نور نام رکھیں، بصیرت نام رکھیں، یہ تقریباً مختلف چیزیں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یعنی خدا رسول پر ایمان کا مستحکم ہونا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے اس قول کو نقل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جبرائیل کا جو منبع یا سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جبرائیل اللہ تعالیٰ سے لے کے رسول خدا تک پہنچاتا تھا. فرمایا الموقن یعمل للہ کانہ یراہ، جس کو خدا پر، اس کی عدالت پر، قبر پر، قیامت پر ایمان اور یقین ہو، وہ اس کی عملی زندگی اس شخص کی طرح ہوتی ہے جیسے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. الموقن یعمل للہ کانہ یراہ، یعنی با یقین آدمی جس کو خدا کی ذات پر اور قیامت پر یقین ہو، یعمل للہ کانہ یراہ، وہ خدا کے لیے اس طرح عمل کرتا ہے جیسے خدا اس کو نظر آ رہا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ يَرَى اللَّهُ، اگر خدا اس کو نظر نہیں آتا، چنانچہ خدا کا نظر آنا ممکن نہیں ہے. یہ جملہ میں نے بار بار آپ کو سنایا ہے. خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے
الممتنع علی الابصار رؤیتہ، ممتنع محال. ہم بعض اوقات جو محال نہیں ہوتا اس کے لیے بھی محال کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. جو محال ہے جس کو ممتنع کہا جاتا ہے، یہ 12:40 پہ یہ حال روشن بھی ہو تاریک بھی ہو، اتنے بجے اتنے مومنین یہاں موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ ہے ممتنع، یہ ہے محال. جس طرح ایک وقت میں نور اور ظلمت، تاریکی اور روشنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح خاتون جنت فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممتنع ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جس وجہ سے وہ دنیا میں نظر نہیں آ سکتا اسی وجہ سے وہ روز قیامت بھی نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر نہ آنے کا؟ اس کا جسم اور بدن نہیں ہے، اس کا جسم اور بدن نہیں ہے، لہذا وہ دکھائی نہیں دے سکتا. تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے مگر خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. جی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ آنکھیں خدا کو درک نہیں کر سکتی، ہاں وہ تمہاری نگاہوں کو درک کرتا ہے، وہ تمہاری نگاہ کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ تمہاری نگاہ آلودہ ہے یا پاکیزہ ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یستدل علی الیقین بقصر العمل و اخلاص العمل. عمل الف کے ساتھ یا حمزے کے ساتھ امید کو کہتے ہیں، اور عین کے ساتھ ظاہر ہے عمل، کام. یستدل علی الیقین بقصر العمل و اخلاص العمل. کیسے معلوم ہو کہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ ہر کوئی دعوے دار ہے کہ مجھے خدا کی ذات پر یقین ہے، مجھے آخرت پر یقین ہے، مجھے قبر میں وہ سوال جواب پر یقین ہے. کیا دلیل ہے؟ کون سی چیز دلیل بن سکتی ہے؟ کیا ثبوت بن سکتا ہے جس سے ہم کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی کا خدا کی ذات پر یقین ہے؟ فرماتے ہیں یستدل علی الیقین بقصر العمل. لمبی امیدوں کو نہ رکھنا، مختصر امید رکھنا، اور عمل میں اخلاص. لمبی امیدوں کا نہ رکھنا اور خالصتاً للہ، اللہ کے لیے اعمال کو انجام دینا، یہ خدا کی ذات پر یقین کی دلیل ہے. یستدل علی الیقین یعنی دلیل بنایا جا سکتا ہے یقین کے لیے کس کو؟ یہ بقصر العمل و اخلاص العمل. عمل لمبی امید. ان اخوف ما اخاف علیکم شیئان، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا مجھے دو چیزوں کے معاملے میں جو ہے نا، وہ تمہارے معاملے میں دو چیزوں کا ڈر ہے. طول العمل، ان میں سے ایک لمبی امیدیں وہ اخلاص امیدیں لمبی نہ ہو اور عمل میں اخلاص ہو. والزہد فی الدنیا، ورع حرام کاموں سے پرہیز کو کہا جاتا ہے. زہد وہ تقریباً قناعت کے معنی میں آتا ہے. زہد وہ اس سے منافی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی ہو سکتا ہے حرام کاموں سے بچتا ہو لیکن زاہد نہ ہو. حرام کاموں سے بچتا، ورع ضرور ہے، متقی ضرور ہے، لیکن زاہد نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں زاہد کا مقام متقی سے بالاتر ہے. زاہد حلال بہت ساری چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر وہ میں چاہوں تو اپنے دسترخوان پر خالص شہد اور مغز گندم اس کا اہتمام کر سکتا ہوں، اور ابریشم کی قیمت کا لباس علی اپنے لیے سلا سکتا ہے. یہ کام اگر کرے تو کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا کہ علی شہد تناول فرمائیں. خالص مغز گندم جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرے، ابریشم کی قیمت کے برابر لباس پہنے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشَّبَعِ وَلَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ. کیسے علی رنگ برنگ کے کھانے کھا سکتا ہے یا قیمتی لباس پہن سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے حجاز یا یمامہ میں
کچھ ایسے لوگ بھی رہتے اور بستے ہوں جن کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی سیر ہو کے کھانا کھایا ہے. ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ہو سکتا ہے ترسنے والے لوگ موجود ہوں. میں مسلمانوں کے امام عادل ہوں اور امام عادل کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اپنی سطح زندگی یا طرز زندگی ہے لیول وہ معاشرت کے سب سے غریب آدمی کے برابر رکھوں. زہد زاہد حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے. ورع یا متقی وہ حرام چیزوں سے پرہیز کا نام ورع ہے، تقوی ہے، اور جائز نعمتوں سے بھی وہ استفادہ نہیں کرتا دوسروں کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھتے ہوئے. التقوی ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یعنی عقیدہ اگر مستحکم ہے، خدا کی ذات پر یقین ہے، اس کے نتیجے میں عمل آتا ہے. دوسرا فرمان التقوی ثمرۃ الدین، دین کا ثمرہ، پھل اور نتیجہ وہ تقوی ہے. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب اصول الدین ہے نا، خدا توحید ہے، اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، عدل کو ماننا، نبوت کو ماننا، قیامت کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ دین ہے. ان چیزوں پر جس کو یقین ہوتا ہے وہ اس کے نتیجے میں تقوی آتا ہے، اسی کے نتیجے میں ورع آتا ہے. اور وہ امارت الیقین، امارہ کہتے ہیں نشانی کو کہتے ہیں. تقوی دین کا ثمرہ اور پھل ہے اور یقین کی نشانی اور علامت ہے. یہ پہلا مرحلہ، یعنی راسخ عقیدے کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ عمل کا پابند ہوتا ہے. یعنی وہ پھر واجبات کو ترک نہیں کرتا، وہ پھر محرمات کے قریب نہیں جاتا. جتنا اصول عقائد پر اس کا ایمان مستحکم ہوگا اسی حساب سے اس کے عمل میں آپ کو پابندی نظر آئے گی. ریگولر ہوگا، وہ کبھی بھی واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرے گا، نہ کسی حرام کام کے قریب جائے گا. کون؟ وہ جس کا ایمان راسخ ہے اور اللہ اور اس کے صفات پر جس کو یقین ہو. من یستیقن یعمل جاہدا، یہ تیسرا فرمان بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یستیقن، جس کو خدا کی ذات پر یقین ہے، یعمل جاہدا، وہ عمل کے میدان میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ عملی جد و جہد کرتا ہے جس کو خدا کی ذات پر یقین ہو. اور یہ فرمان بھی سنا چکا ہوں، من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ. خلف قرآن میں جو آپ راہ خدا میں دیتے ہیں نا، اس کی جگہ جو اللہ آپ کو دیتا ہے اس کو خلف کہا جاتا ہے. ویسے اس کو بھی خلف یعنی انسان کی نیک اولاد، خلف صالح، نیک اولاد کو بھی خلف کہا جاتا ہے. لیکن قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو آدمی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے وہ آخرت کے ثواب کے علاوہ، آخرت کے اجر و ثواب سے پہلے اسی دنیا میں جو آپ انفاق کرتے ہیں اس کی جگہ جو کئی گناہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خلف رکھا ہے. من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جس کو خدا کی طرف سے خلف کا یقین ہو، جسے یقین ہو کہ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ وعدہ انہ لا یخلف المیعاد، اس سے وعدہ بھی کیا ہے اور وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا. جس کو خدا کے وعدہ پورا کرنے پر یقین ہو، جاد بالعطیت، وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتا، وہ بخشش یا عطا میں وہ سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، جود و سخا کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ کنجوسی نہیں کرتا. اسے یقین ہے کہ آخرت کے ثواب کے علاوہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے کئی گناہ عطا فرمائے گا. یہ آیت کئی دفعہ سنا چکا ہوں، زبانی اکثر کو یاد ہو گئی ہوگی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو خرچ کرتا ہے راہ خدا میں اس کو اس طرح دیتا ہے جیسے آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں بوتے ہیں، اس سے آپ کو 100 دانے ملتے ہیں. 100. واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کو چاہے، ہو سکتا ہے ایک خوشے کے اندر وہ 100 سے زیادہ وہ دانے ہوں،
من یستیقن، جس کو خدا کی ذات پر یقین ہو، یعمل جاہدا، وہ عملی جد و جہد میں وہ پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس پر باور کرنے کی ضرورت ہے کہ یقین کے نتیجے میں عمل آتا ہے، یقین اپنے ہمراہ عمل کو لے کے آتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ عمل کے نتیجے میں ایمان میں استحکام آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر وہ جو ہے نا نفیاً و اثباتاً ایک دوسرے کے اوپر منفی طور پر بھی اور مثبت طور پر بھی عقیدہ اور عمل یہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کے نتیجے میں یا یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق